ایک حافظ صاحب قرآن پڑھا رہے تھے بچوں کو، اور بچے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک بزرگ آدمی، بوڑھا بابا وہاں بیٹھا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ تو جو بچہ بھی قرآن غلط پڑھے اس کی طرف وہ بابا انگلی اٹھا کہ فلاں بچے نے غلط پڑھا ہے، وہ اپنا صحیح کر لے۔ جس لڑکے نے بھی قرآن کو کیا کرنا، غلطی آنی، اس بزرگ نے، بابے نے اس کی طرف انگلی اٹھا دینی کہ فلاں نے غلطی کی ہے، اس نے صحیح کر لینا۔ بچے پوچھنا کہ بابا جی آپ حافظ ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ بڑے حیران، لڑکے کہنے لگے بابا تو جھوٹ بولتا ہے، تو کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، تو فوراً انگلی ہماری طرف اٹھا دیتا ہے، تو حافظ ہے؟ وہ کہتا ہے میں حافظ نہیں ہوں۔ بابا پھر تو جھوٹ بولتا ہے؟ بابا کہتا ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ کہتا ہے کہ واقعتاً تو سچ سچ ہمیں بتا دیتا کہ فلاں نے غلطی کی ہے، فلاں نے زیر کی غلطی کی ہے، فلاں نے پیش کی غلطی کی ہے، آخر وجہ کیا ہے ہمیں تو بتا، اس کا تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے بات یہ ہے، وہ صاحب کشف تھے، وہ کہتے ہیں جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو نا، میں تمہارے اوپر اللہ کی روشنی، اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر کیا ہے، سچا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس جگہ پر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے رحمت والے فرشتے آسمان تک اوپر رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں جتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، سب کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی رحمت آسمان سے اتر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جو بچہ بھی غلطی کرتا ہے اس کی لائن اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی رحمت کیا ہوتی ہے، اوپر سے ختم ہوتی ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ فلاں بچے نے غلطی کی ہے، تم ٹھیک کر لیتے ہو، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے، غلط نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو کیا پڑھنا ہے، اس کی زبر زیر پیش، اگر آدمی زبر زیر پیش کی غلطی کرتا ہے، کئی مقام ایسے ہیں کہ کفر لازم آ جاتا ہے، کئی مقام ایسے ہیں کہ کفر لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے، اگر چاہے تھوڑا پڑھنا ہے لیکن اس کو صحیح پڑھنا ہے، اس کی زبر کا، زیر کا، پیش کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے اوپر مد ہے، اس کے اوپر شد ہے، اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ تو اگر غلط پڑھیں گے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ کیا کریں گے، اس کو صحیح پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تجھ پر حجت ہے یا تیرے خلاف اس کی گواہی ہے۔ یہ قرآن قیامت والے دن یا تجھے جنت میں پہنچائے گا یا یہی قرآن تجھے جہنم میں پہنچائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن، اس کو اگر صحیح پڑھیں گے اور اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو یہ قرآن ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے نہیں پڑھیں گے، صحیح اس کا ادب نہیں کریں گے، بس ویسی برکت کے لیے گھر میں غلاف میں بند کیا، الماری میں رکھ دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی، تو پھر یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، کہے گا یا اللہ انہوں نے مجھے برکت کے لیے الماری میں رکھ دیا، خود جھوٹ بولتے رہے، خود کیا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، خود جو ہے سود کھاتے رہے، خود جو ہے برے کام کرتے رہے، اور مجھے الماری میں رکھ دیا برکت کے لیے، تو یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ پھر تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے
تو پھر کیا کرے گا یہ قرآن؟ ہمارے لیے قیامت والے دن جنت میں جگہ دلوائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا قدر کریں، اس کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح میں قرآن سنیں، اور اپنے گھر کے اندر قرآن کو جگہ دیں، اپنے سینے میں قرآن کو جگہ دیں، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو رمضان کا اور ماہ رمضان کا اور قرآن کی جو ہے عزت احترام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔